السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، جون کی 23 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے سینیٹر لنزی گراہم نے صدر جو بائیڈن کی جانب سے ایسے میں پاکستان کو نظر انداز کرنے پر تباہ کن نتائج کی تنبیہ کی ہے جب وہ افغانستان سے انخلا کر رہا ہے۔ ریپبلکن سینیٹر کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب 11 ستمبر کو امریکی فوجی انخلا سے قبل افغانستان میں تشدد کے واقعات میں تیزی دیکھی جا رہی ہے اور افغان حکومت اور طالبان کے درمیان کسی سمجھوتے پر اتفاق رائے کے لیے دوحہ میں جاری بات چیت سست روی کا شکار ہے۔ پاکستان اس بات پر زور دے رہا ہے کہ امریکی فوجی انخلا سے قبل افغانستان میں متحرک گروہوں کے درمیان شراکت اقتدار کا کوئی فارمولہ یا اتحادی حکومت قائم ہونی چاہیے جس کا طالبان حصہ ہوں۔ اطلاعات ہیں کہ وزیراعظم عمران خان آج انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کریں گے، جہاں انہیں افغانستان سے امریکی انخلا اور اس سے پیدا شدہ صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ اقوام متحدہ کے اعلیٰ عہدیداروں نے منگل کے روز انتباہ کیا کہ افغانستان میں کسی بدترین صورتحال کو روکنے کے لیے بہت کم وقت باقی رہ گیا ہے، اور انہوں نے متحارب فریقوں پر تشدد ترک کرنے اور امن قائم کرنے پر زور دیا ہے۔ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے معاونت کے مشن UNAMA کی خصوصی نمائندہ ڈیبرا لیونس نے سلامتی کونسل کے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں کہا کہ افغانستان کے لیے واحد قابل قبول راستہ یہ ہے کہ وہ میدان جنگ سے دور ہو اور مذاکراتی میز پر واپس آئے۔ انہوں نے کونسل اور علاقائی ملکوں سے اپیل کی کہ وہ طالبان اور افغان حکومت کے مذاکرات کاروں کو دوحہ قطر میں امریکی ثالثی میں ہونے والے امن مذاکرات میں واپسی پر دباؤ ڈالیں، جو ستمبر میں شروع ہوئے تھے اور پھر تعطل کا شکار ہو گئے۔ لیونس نے کہا کہ مئی کے اوائل سے افغانستان کے 370 اضلاع میں سے 50 سے زیادہ طالبان کے قبضے میں جا چکے ہیں۔ طالبان نے جن اضلاع پر قبضہ کیا ہے ان میں سے زیادہ تر صوبائی دارالحکومتوں کے ارد گرد واقع ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ طالبان صوبائی صدر مقامات کے گرد اپنی موجودگی مستحکم بنا رہے ہیں تاکہ غیر ملکی افواج کا انخلا مکمل ہونے کے بعد وہ ان پر قبضہ کر سکیں۔ منگل کے روز افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی خصوصی نمائندہ ڈیبرا لیونس کے بیان کے رد عمل میں افغان قومی سلامتی کونسل کے ترجمان رحمت اللہ اندار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ طالبان کی طرف سے فتح کے لیے جنگ کرنا ایک غلطی ہے، اور نہ صرف افغانستان کے لوگ بلکہ بین الاقوامی برادری بھی طاقت کے ذریعے اقتدار پر قبضے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر طالبان تنظیم موجودہ جمہوری حکومت میں شامل نہیں ہوئی تو وہ تنہا رہ جائے گی۔ لیکن طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ڈیبرا لیونس پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے اقوام متحدہ میں یک طرفہ رپورٹ پیش کی ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ افغان حکومت نے دوحہ امن معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور طالبان کے مزید قیدیوں کو رہا نہیں کیا ہے۔ اس کے علاوہ طالبان کے رہنماؤں کے نام اس فہرست سے حذف نہیں کیے گئے ہیں جن پر اقوام متحدہ کی طرف سے پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ افغان سیکیورٹی عہدیداروں نے منگل کے روز دعویٰ کیا کہ انہوں نے طالبان سے ایسے کئی علاقے واپس لے لیے ہیں جن پر انہوں نے حالیہ دنوں میں قبضہ کر لیا تھا۔ اسلام آباد سے وائس آف امریکہ کے نمائندے ایاز گل کی رپورٹ کے مطابق طالبان نے مئی کے شروع میں غیر ملکی افواج کی واپسی شروع ہونے کے بعد سے ڈرامائی انداز میں پیش قدمی کی ہے اور افغانستان کی سرکاری فورسز کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچاتے ہوئے تقریباً 60 اضلاع پر قبضہ کر لیا ہے۔ دوسری جانب واشنگٹن نے پیر کے روز ایک بار پھر یہ اعادہ کیا کہ امریکہ صدر بائیڈن کے منصوبے کے مطابق افغانستان سے اپنی تمام فورسز مقررہ وقت میں نکال لے گا۔ پینٹاگون کے پریس سیکرٹری جان کربی نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ ہم مقررہ نظام الاوقات کے مطابق ستمبر کے شروع میں اپنے تمام فوجی افغانستان سے نکال لیں گے، ماسوائے ان کے جو وہ وہاں سفارتی موجودگی کے تحفظ کے لیے
درکار ہوں گے۔ لاہور میں کالعدم جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید کی رہائش گاہ کے قریب ہونے والے دھماکے میں 3 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور 14 زخمی ہو گئے۔ انسپکٹر جنرل پولیس انعام غنی کہتے ہیں کہ دھماکے میں پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں، کیونکہ دھماکے کے قریب ہی پولیس کی چوکی تھی اور اسی چوکی کے باعث دہشت گرد اپنا ہدف حاصل نہیں کر سکے۔ خیبر پختونخوا کے افغانستان سے ملحقہ شمالی وزیرستان میں تشدد، بالخصوص گھات لگا کر قتل کی وارداتوں میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بدھ کے روز تازہ ترین واقعے میں ایک اسکول استاد سمیت 3 افراد کو 2 مختلف علاقوں میں گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ پولیس حکام کا دعویٰ ہے کہ گھات لگا کر قتل کی واردات پرانی ذاتی دشمنیوں کا شاخسانہ ہے۔ میانمار کی حکمراں جامنتا کا کہنا ہے کہ منڈالے میں فوجی بغاوت کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں اور سیکیورٹی فورسز کے مابین منگل کے روز لڑائی کے نتیجے میں 4 مظاہرین ہلاک ہو گئے۔ ایک بیان میں کہا گیا کہ ملک کے دوسرے بڑے شہر میں ایک مکان پر چھاپے کے دوران سیکیورٹی فورسز پر چھوٹے ہتھیاروں کی فائرنگ اور دستی بموں سے حملہ ہوا۔ ہلاک ہونے والے 4 مظاہرین کو جنتا نے دہشت گرد قرار دیا۔ اس کے علاوہ چھاپہ مارنے والی جماعت کے 20 ارکان زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 8 افراد کو گھریلو ساختہ بارودی سرنگوں، دستی بم اور چھوٹے اسلحہ رکھنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن جرمنی کے شہر برلن میں ہیں، جہاں وہ لیبیا کے بارے میں ہونے والی کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں۔ وہ اس دورے میں اپنے جرمن ہم منصب کے ساتھ ہولوکاسٹ کو جھٹلانے اور یہودیت مخالفت جیسے عوامل سے نمٹنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ جرمنی اور اقوام متحدہ بدھ کو برلن میں ہونے والی کانفرنس کی میزبانی کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لیبیا میں لڑائی کے دیر پا خاتمے اور مستحکم حکومت کی مدد کے لیے کوششیں کی جائیں۔ یورپ کے اس دورے میں بلنکن فرانس بھی جائیں گے، جہاں وہ صدر ایمانوئل میکرون سے ملاقات کریں گے۔ اینٹونی بلنکن ویٹیکن کا بھی دورہ کریں گے۔ تجزیہ کاروں کو توقع ہے کہ ترکی بدھ کے روز اس وقت لیبیا سے اپنی فوج ہٹانے کے لیے دباؤ میں آ جائے گا جب عالمی لیڈر برلن میں کانفرنس کے لیے اکٹھے ہوں گے۔ اس اجلاس میں جنگ زدہ شمالی افریقی ملک میں انتخابات اور وہاں سے غیر ملکی فورسز کے انخلا پر گفتگو شامل ہے۔ اس کانفرنس میں لیبیا کی خانہ جنگی کے مستقل خاتمے اور دسمبر کے انتخابات کے لیے راہ ہموار کرنے پر توجہ مرکوز ہوگی۔ امریکہ کے محکمہ انصاف نے غلط معلومات پھیلانے کے الزام پر ایران کی سرکاری ویب سائٹ پریس ٹی وی سمیت تقریباً 3 درجن نیوز ویب سائٹس کو بلاک کر دیا ہے۔ محکمہ انصاف کی جانب سے منگل کو جاری ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ عدالتی احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے ایران کی 33 ویب سائٹس کو بند کیا گیا ہے۔ محکمہ انصاف کے مطابق پابندی کی زد میں آنے والی ایرانی ویب سائٹ امریکی تعزیرات کی خلاف ورزی کر رہی تھیں، جنہیں ایرانی اسلامی ریڈیو اور ٹیلی ویژن یونین IRTVU چلا رہا تھا، جبکہ 3 ویب سائٹس کو کتائب حزب اللہ کی سرپرستی میں چلایا جا رہا تھا۔ کتائب حزب اللہ عراق میں ایرانی حمایت یافتہ جنگجوؤں کا ایک گروپ ہے جسے امریکہ نے دہشت گرد تنظیم قرار دے رکھا ہے۔ ایرانی ذرائع ابلاغ نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ امریکی حکومت نے سرکاری تحویل میں کام کرنے والی خبروں کی متعدد ویب سائٹس کو بلاک کر دیا ہے، جس کی کوئی وجہ یا وضاحت نہیں کی گئی ہے۔ اور اب کرونا وائرس سے متعلق خبریں۔ بھارت میں کرونا وائرس کی دوسری لہر اب کافی کمزور ہو گئی ہے اور مثبت کیسز کی تعداد 50,000 کے آس پاس تک آ گئی ہے، لیکن ڈیلٹا پلس نامی ایک نئے ویرینٹ نے حکومت کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ خیال رہے کہ ڈیلٹا ویرینٹ بھارت میں دوسری لہر کا سبب بنا تھا، لیکن اب اس کی ایک نئی شکل سامنے آنے کے بعد اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ نئی قسم تیسری لہر کا سبب بن سکتی ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے اس نئی قسم کو ویرینٹ آف کنسرنز یعنی تشویش والے ویرینٹ کے زمرے میں رکھا ہے۔ یہ نیا ویرینٹ مہاراشٹر، مدھیہ پردیش اور کیرالہ سمیت کئی ریاستوں میں پایا گیا ہے، تاہم اس کے مزید دیگر ریاستوں میں بھی پھیلنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔
दरमियान असना भारत में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 50,848 मुस्बत केसेस पाए गए हैं, जबकि इस दौरान 1,358 अफराद कोरोना से हलाक हो गए हैं। अफगानिस्तान की वजारत सेहत ने बुध के रोज़ गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1,575 नए केसेस रिपोर्ट किए हैं, जिससे मुल्क में कोरोना से मुतासर अफराद की कुल तादाद 1,09,532 हो गई है। वजारत सेहत का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से 86 मरीज हलाक जबकि 537 सेहतयाब हुए हैं। वजारत के आदद व शुमार के मुताबिक अफगानिस्तान में वायरस फैलने के बाद से अब तक 4,452 अमवात हुई हैं। अमरीका 4 जुलाई को अपने यौम आज़ादी तक 70% बालिग अमरीकियों को जुज़वी या मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेट करने के सदर जो बाइडन के हदफ को पूरा नहीं कर सकेगा, लेकिन व्हाइट हाउस ने कहा है कि उसे तवक्को है कि चंद इजाफी हफ्तों में वो इस हदफ को पूरा कर लेगा। मुल्क में वैक्सीनेशन की कोशिशों के एक नए जायजे के मौके पर कोविड-19 के रिस्पांस कोऑर्डिनेटर जेफ सेंट्स ने कहा कि बहुत से नौजवानों ने कई वजूहात की बिना पर वैक्सीनेशन में बहुत कम दिलचस्पी जाहिर की है और अब 18 से 26 साल के बालिग अफराद को वैक्सीनेशन पर आमादा करने के लिए असर नौ कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन अमरीका में मुताद्दी अमराज के आला तरीन माहिर और सदर बाइडन के चीफ मेडिकल एडवाइज़र डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा है कि अगर वैक्सीनेशन करवाने में मुसलसल हिचकिचाहट रही तो अमरीका के लिए एक हकीकी खतरा मौजूद है। एक हालिया तहकीक से ये बात सामने आई है कि 2 एंटीबॉडीज़ के इम्तजाज से बनने वाली दवा कोरोना वायरस की मुख्तलिफ अक़साम के खिलाफ मौसर साबित हुई है। आलमी वबा कोरोना वायरस के फैलाव के बाद साइंसदानों की जानिब से उसके इलाज से मुताल्लिक़ मुतअद्दिद तहकीकात की गई हैं। खबरसां इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की वैक्सीन तैयार होने से कबल वायरस के इलाज के लिए एंटीबॉडी का इस्तेमाल भी किया जाता था। एंटीबॉडी दरअसल इंसान के जिस्म के मुदाफ़ियती निज़ाम का एक हिस्सा है, जिसका काम जिस्म में दाखिल होने वाले वायरस को नाकारा बनाना है। बरतानवी जर्नल नेचर में 21 जून को वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन की जानिब से की जाने वाली एक तहकीक शाया हुई है। अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का कहना है कि ट्रंप इंतज़ामिया की पॉलिसी के तहत हज़ारों पनागुज़ीनों के दावे खारिज या मुस्तरद कर दिए गए थे और जिसकी वजह से वो अपनी अदालती समाअतों के इंतज़ार में मैक्सिको में क़याम करने पर मजबूर थे। अब उन्हें इंसानी बुनियादों पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हुए वापस आने की इजाज़त दी जाएगी। एसोसिएटेड प्रेस को मालूम हुआ है कि इन पनागुज़ीनों के लिए रजिस्ट्रेशन बुध से शुरू हो रही है, जिनके लिए मैक्सिको में क़याम की पॉलिसी लाज़मी थी और या तो उनके मुक़दमात खारिज कर दिए गए थे या अदालत में पेश न होने पर उन्हें इनकार कर दिया गया था। होमलैंड सिक्योरिटी के एक सीनियर ओहदेदार का कहना है कि ये वाज़ेह नहीं है कि कितने अफराद अमरीका आने के अहल होंगे, लेकिन तर्क वतन के लिए बैनुल-अक़वामी तंजीम के एक ओहदेदार ने AP को बताया कि उन्हें तवक्को है कि ये तादाद कम अज़ कम 10,000 होगी। बेलारूस की वजारत ख़ारजा ने मंगल के रोज़ एक बयान में कहा है कि मगरबी मुल्कों की जानिब से उसके मुल्क के खिलाफ पाबंदियाँ इक़्तिसादी जंग के करीब मालूम होती हैं। वजारत के इस बयान से कबल अमरीका, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और कनाडा ने कहा था कि बेलारूस ने एक मुखालिफ सहाफ़ी को गिरफ्तार करने के लिए गुज़श्ता माह एक मुसाफिर बरदार जहाज़ को जबरी तौर पर उतार लिया था, जिसके नतीजे में वो बेलारूस के मुतअद्दिद आला ओहदेदारों पर पाबंदियां आयद करेंगे। यूरोपीय यूनियन का यह भी कहना है कि वो बेलारूस की अहम बरआमदी अशिया जैसे पोटाश और पेट्रोलियम मसनूआत को हदफ बनाकर इक़्तिसादी पाबंदियां आयद करने का मंसूबा बना रहा है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। हमारे इस बुलेटिन को शेयर करना ना भूलिएगा। खालिद हमीद अब इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।